أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وسط اکثر لسان سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا تھا. اکثر لسان سے کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں؟ قاف اور کاف. ٹھیک ہے. کاف کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ شاباش. کہ جب زبان کی جڑ تالو کے نرم اور سخت دونوں حصوں سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، اور جب زبان کی جڑ تالو کے صرف نرم حصوں سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ورڈز کی پریکٹس کر لیتے ہیں. رزقناکم، رزقناکم. اب دیکھیں قاف ہے نا، اس پہ قلقلہ کرنا ہے اور مخرج سے لگائیں اس کو. رزقو آقو. اب اس سے مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ ہمارا قاف جو ہے وہ حلق میں چلا جاتا ہے. کیسے؟ اقو. ٹھیک ہے. جو کلک والی ساؤنڈ ہے نا، اقو، یہ نہیں آئے گی. رزقناکم. یقولو، وقال، وقال. الف بھی موٹا کریں ساتھ میں. وقال القیامتی، القیامتی. خلقکم، خلقکم، خلقکم. الزکاتی. اب دیکھیں یہاں کاف ہے نا، اس کو باریک کرنا ہے. الزکاتی. المشرکین. شین پر آواز چلائیں تو کھاوا کا ٹائم دینا ہے. المشرکین، المشرکین. کاف ہے نا، کاف کا مخرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کی ادائیگی جب زبان کی جڑ کہاں لگے گی؟ تالو کے نرم حصے، نرم اور سخت دونوں حصوں سے لگے گی نا، دونوں سے لگائیں. المشرکین. تو یکذبون، یکذبون. نومکم، نومکم. کحبی، کحبی. ہا کا مخرج پڑھ چکے نا، کیا ہے؟ وسط الحلق. اور کاف کا اکثر لسان، دونوں سے ادا کریں. کحبی. سارے ورڈ ایک بار پھر پڑھتے ہیں. رزقناکم. یقول، وقال القیامتی. خلقکم. الزکاتی. المشرکین. یکذبون. نومکم. کحبی. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. آپ نے ان ورڈز کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. اب آتے ہیں وسط اللسان. ٹھیک ہے. وسط اللسان کیا تھا؟ زبان کا درمیانی حصہ. اس سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں اور تینوں کی ادائیگی بالکل سیم ہے. اور وہ 3 لیٹرز کون سے ہیں؟ جیم، شین، یا. ٹھیک ہے. وسط اللسان سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں. اور ان تینوں لیٹرز کی ادائیگی کیا ہے؟ کہ جب زبان کا درمیانی حصہ یعنی وسط اللسان تالو کے درمیانی حصے سے لگے. ٹھیک ہے. جب زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے سے لگے تو جیم ادا، جیم، شین، یا تینوں لیٹرز ادا ہوں گے. ان لیٹرز کو حروف الشجریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حروف الشجریہ. شجر کہتے ہیں نا درخت کو، تو ویسے شجریہ، کیونکہ یہ منہ کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں جو آپ کو تصویر سینڈ کی جا رہی ہے اس میں جیم کو دیکھیں. جو بلو پارٹ ہے وہ بالکل آپ کے تالو سے چپکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب بالکل اسٹک ہو جائے گا تو جیم ادا ہوگا. پھر شین میں دیکھیں تھوڑا سا گیپ ہے، بالکل مائنر سا، تو جب تھوڑا سا گیپ رہ جائے گا تو شین ادا ہوگا. پڑھ کے دیکھیں. اش، اش. وہ بالکل اسٹک نہیں ہو رہی، تھوڑا گیپ ہے. اس طرح پڑھیں. اج. ابھی کلکلا نہیں کرنا آپ نے. اج، اج. دیکھو جو آپ کی زبان ہے وہ کہاں لگ رہی ہے؟ بالکل تالو سے اسٹک ہو رہی ہے. پھر اس طرح جو لاسٹ پکچر ہے یا، اس کو دیکھیں. اس میں بہت سارا گیپ ہے. یعنی جب بالکل زبان اسٹک ہو جائے گی تالو کے درمیانی حصے سے، زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے سے بالکل چپک جائے گا تو جیم ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر تھوڑا سا گیپ رہے گا تو شین، اور اگر تھوڑا زیادہ گیپ رہے گا تو یا ادا ہوگا. کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے. اس کے آگے دیکھتے ہیں. اب آگے آپ کے دانتوں کے نام سٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. دانتوں کے نام پڑھنا کیوں ضروری ہے؟
کیونکہ آپ کے جو آگے کی جو مخارج آئیں گے ان کے اندر انشاءاللہ دانت استعمال ہوں گے، تو آپ کو یہ نام پتہ ہونا ضروری ہے. آپ کو ہمیں انگلش میں تو اکثر پتہ ہوتے ہیں نا، بائسیپس اور یہ سارے جو دانت ہوتے ہیں، تو یہ سارے ہمیں عربک میں بھی آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی وضاحت اس لیے ضروری ہے. اب ہمارے دیکھیں ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں نا، تو کسی کے سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی دیکھتے ہیں. جو آپ کے سامنے والے 2 دانت ہیں، اچھا ساتھ ساتھ تصویر جو دی جا رہی ہے اس کو بھی دیکھیں تاکہ کلیئر ہو. جو سامنے والے 2 دانت ہیں جن پہ گرین کلر کے ڈاٹس ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ثنایا علیا. ٹھیک ہے، ثنایا کہتے ہیں سامنے والے کو، علیا اوپر کے، تو یعنی جو سامنے والے اوپر کے 2 دانت ہیں وہ کون سے ہیں؟ ثنایا علیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں ایک گرین کے برابر میں ریڈ اس طرف اور ریڈ اس طرف، یعنی 2 دانت، یہ ہے رباعی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں ایک اس طرف رباعی کے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف بلو کلر کے جو ڈاٹس ہیں وہ ہیں انیاب. ٹھیک ہے، پھر انیاب کے ایک اس طرف اور ایک اس طرف لائٹ بلو کلر کے جو ہیں وہ 2 کون سے ہیں؟ بواحق، ضاد سے ہیں. ٹھیک ہے، بواحق. اور یہاں سے آپ کی داڑھیں شروع ہو رہی ہیں. انیاب تک آپ کے دانت تھے اور بواحق سے آپ کی داڑھیں شروع ہو رہی ہیں. پھر بواحق کے بعد 3 اس طرف اور 3 اس طرف جو یلو کلر کے ہیں وہ ہیں طواحین، طواحین. ٹھیک ہے، پھر طواحین کے ایک اس طرف اور ایک اس طرف، جسے ہم عقل دار کہتے ہیں اردو میں، وہ عربک میں کہلاتی ہے نواجز. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ٹوٹل اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اوپر اور 16 نیچے. ٹھیک ہے، تو کیا کہلائیں گے وہ؟ پھر ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 32. اور یہ سارا آپ کے دانت ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک بات کا اس میں خیال رکھنا ہے کہ عقل دار کسی کی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کی جو نواجز ہیں وہ کسی کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں. اسی طرح دیکھیں جو طواحین ہیں وہ اوپر 6 ہیں، نیچے 6 ہیں، تو ٹوٹل 12 طواحین ہیں. پھر 4 اوپر رباعیات ہیں اور 4 نیچے ہیں. تو 2 اوپر ہیں 2 نیچے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 4 آپ کے رباعیات ہو گئے. اسی طرح انیاب 2 اوپر ہیں 2 نیچے ہیں، تو 4 انیاب ہیں. پھر ثنایا علیا 2 اوپر ہیں اور ثنایا سفلا. اب دیکھیں اوپر والے سامنے والے 2 دانت ثنایا علیا ہیں اور نیچے والے سامنے والے 2 دانت ثنایا سفلا ہیں، کیونکہ علیا اوپر کو کہتے ہیں اور سفلا نیچے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دانتوں کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. سامنے والے 2 دانت کون سے ہیں؟ ثنایا. اگر اوپر کے ہوں گے تو ثنایا علیا، نیچے کے ہوں گے تو ثنایا سفلا. ثنایا علیا کے برابر میں 2 دانت رباعی کے برابر میں 2 دانت انیاب کے برابر میں 2 ڈالیں طواحق. بواحق کے برابر میں 6 ڈالیں، 3 اس طرف 3 اس طرف طواحین، اور طواحین کے برابر میں 1 ڈال نواجز. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ آپ کو پکچر سینڈ کی جا رہی نا، اس کو اچھے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے.